بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی الٹی تدبیریں، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ میں اپنی تمام کہانیوں کی مکمل پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں رکھتا ہوں تاکہ آپ بالترتیب تمام ایک ساتھ یکمشت سن سکیں۔ میں نے عمرانہ سے پوچھا، احسان نے تم پر پہلے کبھی اس نوعیت کا شک کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں، عمرانہ نے قطعیت سے کہا۔ انہوں نے پہلے کبھی جھگڑا کیا اور نہ ہی کسی قسم کے شک کا اظہار کیا تھا۔ میں نے پولیس کی رپورٹ میں شامل فاروق نامی شخص کے عشقیہ خط کا حوالہ دیتے ہوئے عمرانہ سے پوچھا، یہ فاروق کا کیا چکر ہے؟ میں فاروق نام کے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ پولیس کی اختراع ہے؟ صاف ظاہر ہے، وہ یقین سے بولی۔ میں نے کہا، پولیس نے وقوع پر خانہ تلاشی کے دوران میں تمہارے سامان بناؤ سنگار میں سے مذکورہ خط برآمد کیا تھا۔ چالان میں بھی اس خط کا ذکر ہے۔ پولیس کا موقف یہی ہے کہ تم نے اپنے آشنا یعنی فاروق نامی اس عاشق کے تعاون سے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، عمرانہ، اگر تم فاروق یا اس خط کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اٹ از آل فکشن بیگ صاحب۔ پولیس تو ایک سیدھے سادے معزز شہری کی تلاشی کے دوران میں چرس برآمد کر لیتی ہے۔ ایسے خطوط اور فرضی عاشق پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ میں اس خط اور خط کے لکھنے والے کو قطعاً نہیں جانتی۔ مزید دو چار اہم باتیں پوچھنے کے بعد میں نے اپنی نوٹ بک بند کر دی۔ اس کے بعد میں نے عمرانہ کو چند ضروری ہدایات دیں، اس کی باعزت بریت کا یقین دلایا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ اب کچھ ذکر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول احسان لودھی کی موت 15 ستمبر کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آلائے قتل کوئی تیز دھار چھری یا خنجر تھا جس کی مدد سے مقتول کی شہرک کاٹی گئی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کے تجزیے اور کیمیاوی رپورٹ کے مطابق مقتول کے معدے میں خواب آور دوا کی بھاری مقدار پائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ احسان لودھی کو بے ہوشی کی حالت میں قتل کیا گیا تھا، یعنی جب اس کی شہرک کاٹی گئی تو وہ خواب آور دوا کے زیر اثر تھا۔ احسان کی خوابگاہ کی تلاشی کے دوران میں پولیس کو ولیم کی ایک شیشی بھی ملی تھی جس میں سے نصف سے زیادہ گولیاں استعمال کی جا چکی تھیں۔ ان گولیوں کی پوٹینسی 10 ملی گرام تھی۔ تاہم آلائے قتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ عمرانہ اپنے شوہر کو بے ہوشی کی حالت میں قتل کرنے کے بعد آلائے قتل اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی، جسے اس نے بعد ازاں راستے میں کہیں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھینک دیا ہوگا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں، مقتول احسان لودھی کی بیوہ شازیہ نے اس واقعے کے 6 ماہ بعد لودھی سوپ انڈسٹری کے جنرل مینیجر اور اپنے کزن رستم علی سے شادی کر لی تھی۔ وہ دونوں اسی نارتھ ناظم آباد والے بنگلے میں رہ رہے تھے جس کی بلائی منزل کی ایک خوابگاہ میں 3 سال قبل اس بنگلے کے مالک کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آئندہ پیشی پر میں نے عدالت میں وکالت نامہ داخل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی تھی۔ میں نے پیشکار کو تاکید کر دی تھی کہ مجھے اطلاع دیے بغیر وہ مقدمے کی تاریخ نہ دے، ورنہ اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ ہر پیشی پر تاریخ لے لی جاتی تھی یا کسی اور وجہ سے کارروائی نہیں ہو پاتی تھی۔ میں پیشکار کے پاس ہی کھڑا تھا کہ ایک جونیئر وکیل وہاں وارد ہوا۔ وہ سرکاری وکیل کا اسسٹنٹ تھا۔ شاید مجھے وہ صورت سے نہیں پہچانتا تھا، اسی لیے وہ میری موجودگی میں پیشکار سے لین دین کی کوشش کر رہا تھا۔ اس جونیئر وکیل نے دائیں ہاتھ کی بند مٹھی پیشکار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، عمرانہ بیگم والے کیس کی تاریخ دے دیں، نظامی صاحب آج حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ نظامی سرکاری وکیل کا نام تھا۔ پیشکار نے مسکراتے ہوئے جونیئر وکیل کو دیکھا، پھر میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان سے ملیے، یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، اب عمرانہ کا کیس یہی لڑیں گے، پہلے والے وکیل صاحب سے کیس لے لیا گیا ہے۔ اوہ! جونیئر وکیل نے اپنی بند مٹھی واپس کھینچ کر ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا،
تو عمرانہ بیگم کے کیس کی پیروی اب آپ کریں گے؟ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو میں اس کوشش سے باز آ جاتا ہوں۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میری کیا مجال ہے اعتراض کرنے کی، آپ بڑے شوق سے لڑیں یہ کیس۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، لیکن اس کیس میں جان نہیں ہے۔ جان نہیں ہے تو جلد ہی دم توڑ دے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، پھر پیشکار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، برائے مہربانی آپ ہمارے کیس کا نمبر شروع میں لگا دیں، آج اس کیس کی سماعت ہونا چاہیے۔ جونیئر وکیل نے تجویز آمیز انداز میں کہا، میرا خیال ہے آج تاریخ لے لیتے ہیں، نظامی صاحب بھی آج بہت مصروف ہیں۔ یہ کیس بھی نظامی صاحب کی مصروفیت کا ایک حصہ ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ویسے میرے خیال میں آپ بھی بآسانی یہ کیس ڈیل کر سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اعتماد جھلکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر بہترین فائٹنگ سپرٹ موجود ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے معتدل لہجے میں بولا، بیگ صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے طور پر اس کیس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتا ہوں، مگر نظامی صاحب کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کیس کی آواز پڑ گئی۔ جج نے سرسری انداز میں فائل کا جائزہ لیا اور کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر بولا، بھئی یہ کیس اتنا طول کھینچ رہا ہے، ابھی تک کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی، اس کیس کے وکلاء کہاں ہیں؟ پیشکار نے مؤدب انداز میں کہا، جناب اعلیٰ، ملزمہ کی جانب سے آج مرزا امجد بیگ نے وکالت نامہ داخل کیا ہے اور ساتھ ہی ملزمہ کی ضمانت کی درخواست بھی دائر کی ہے۔ جج نے اپنے سامنے کھلی ہوئی فائل سے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا، پھر پیشکار سے استفسار کیا، اور وکیل استغاثہ کہاں ہیں؟ وکیل استغاثہ کے نائب عدالت میں موجود ہیں، پیشکار نے بتایا۔ جج نے جونیئر وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وکیل استغاثہ خود کیوں نہیں آئے؟ وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے کم و بیش 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاص کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ میری موکلہ گزشتہ 3 سال سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ وہ بے گناہ ہے اور اسے کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اسے انصاف مہیا کیا جائے تاکہ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ ہو سکے۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، میں نے صرف 1 ماہ پہلے اس عدالت کا چارج سنبھالا ہے، ابھی تک تو میں پوری فائل بھی نہیں دیکھ سکا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، آپ نے ابھی تک اپنی موکلہ کی ضمانت کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ جناب اعلیٰ، میں نے چند روز قبل ہی ملزمہ عمرانہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس سے پہلے ایک دوسرا وکیل اسے ڈیل کر رہا تھا، میں نے وضاحتی لہجے میں کہا۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، لگتا ہے وہ وکیل 3 سال سے صرف تاریخیں ہی لیتا رہا ہے۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے آج اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزمہ کی ضمانت کے کاغذات بھی داخل کر دیے ہیں۔ وکیل استغاثہ کو پابند کیا جائے کہ آئندہ پیشی پر وہ باقاعدہ عدالت میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے کی تاریخ دے دیتا ہوں، جونیئر وکیل نے کہا۔ جناب اعلیٰ، 1 ہفتے بعد نظامی صاحب کو ایک کیس کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، لہٰذا 1 ہفتے بعد کی کوئی تاریخ دی جائے۔ جج نے غصیلے لہجے میں کہا، اس صورت میں 3 روز بعد کی تاریخ دیتا ہوں۔ 3 روز بعد اس مقدمے کی باقاعدہ کارروائی شروع ہو جانی چاہیے، اس سلسلے میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ میں نے عمرانہ کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میری موکلہ بے گناہ ہے اور اسے کسی گہری سازش کے تحت ایک ناکردہ جرم میں پھنسایا گیا ہے۔ یور آنر، میاں بیوی کے درمیان نوک جھونک زندگی کا حصہ ہے۔ وقوعہ کے روز بھی ایک غلط فہمی کی بنا پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا اتنا سنگین نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں میری موکلہ اپنے شوہر کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھتی۔ ایک عورت اتنی معمولی سی بات پر ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ میری موکلہ کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اس کی ہتھ کڑی کھولنے کے احکامات صادر کرے۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ضمانت کے خلاف دلائل دینے لگا۔ جناب اعلیٰ، اس کیس کی نوعیت بہت سنگین ہے، لہٰذا ملزمہ کی ضمانت انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگی۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ اس سنگینی کی وضاحت کریں گے؟ وکیل استغاثہ نے کہنا شروع کیا، یور آنر، یہ ایک قتل کا کیس ہے اور اس کیس میں ملزمہ کے علاوہ اس کا عاشق نامدار فاروق بھی شامل ہے۔ وہ مقتول کی عدم موجودگی میں ملزمہ سے ملنے آتا تھا اور آئی آبجیکٹ یور آنر، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ میری موکلہ کے لیے ناشائستہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس لغو بیانی کا کوئی ثبوت بھی ہے ان کے پاس؟ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ بولا،
جناب اعلیٰ مقتول احسان لودھی کی عمر بوقت قتل 55 سال سے متجاوز تھی، یعنی ملزمہ کی دگنی عمر سے بھی زیادہ۔ بوڑھے دولت مند شوہر کی نوخیز بیوی کی کسی نوجوان سے آشنائی کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں مقتول کے بیڈ روم سے ملزمہ کے سامان میں سے ایک خط بھی ملا ہے جو فاروق نامی ایک جوان سال عاشق نے اپنی محبوبہ ملزمہ عمرانہ کے نام ارسال کیا تھا۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میں نے جوشیلے لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ عمر رسیدہ شوہر کی جوان بیوی ضرور کہیں عشق بھی لڑاتی ہوگی۔ بہرحال وہ خط میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے وہ خط دکھانے کو کہا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی فائل سے ایک خط کی فوٹو کاپی نکال کر جج کی جانب بڑھا دی۔ یہ اس خط کی نقل تھی جو بقول استغاثہ فاروق نامی کسی نوجوان نے میری موکلہ کو لکھا تھا۔ میری درخواست پر جج نے وہ فوٹو کاپی دیکھنے کے لیے مجھے دے دی۔ میں نے سرسری انداز میں اس خط کی تحریر پر نظر دوڑائی۔ وہ ایک محبت نامہ تھا جس کا مضمون خالصتاً عاشقانہ تھا۔ اس خط سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ فاروق نامی کسی شخص نے اسے عمرانہ کے لیے لکھا تھا۔ کیا آپ مجھے اصل خط دکھا سکتے ہیں؟ میں نے وکیل استغاثہ سے پوچھا۔ اصل خط اس وقت موجود نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی بطور ثبوت عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، اس خط کے اصل یا نقل ہونے کا فیصلہ کرنا تو دوسری بات ہے، تاہم اس خط سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ میری موکلہ یا اس خط کا نام نہاد تخلیق کار فاروق کسی بھی طور پر مقتول احسان لودھی کے قتل میں ملوث ہے۔ آخر وکیل استغاثہ اس خط سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے یہی سوال وکیل استغاثہ سے کیا۔ وہ بولا، جناب اعلیٰ مقتول احسان لودھی اپنی سیکنڈ وائف ملزمہ عمرانہ سے کم و بیش 30 سال بڑا تھا۔ عمروں کے اس فرق کی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ ملزمہ اپنے بوڑھے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی اور اس مقصد کے لیے ایک چاہنے والا بہترین مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ جج نے مستفسر نگاہ سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ وکیل استغاثہ قیاسات کو بنیاد بنا کر میری موکلہ کی ضمانت رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر عمروں میں بہت زیادہ فرق موجود ہو تو نوجوان بیوی لازماً اپنے شوہر سے چھٹکارا پانے کی خواہش مند ہوگی۔ میری موکلہ نے باقائمی حواس و ہوش مقتول احسان لودھی سے نکاح کیا تھا۔ اس شادی میں احسان لودھی کی پسند اور مرضی بھی شامل تھی۔ اس سلسلے میں واقعاتی شہادت یہ ہے کہ وہ دونوں لگ بھگ 1.5 سال تک خوش و خرم رہے اور ان کے درمیان کبھی کوئی ازدواجی یا معاشرتی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اگر وکیل استغاثہ کے خیال میں صورتحال اس کے بالعکس ہے تو بار ثبوت ان کے ذمے ہے۔ جہاں تک اس خط کا تعلق ہے تو میری موکلہ اس سے قطعی لا علم ہے اور وہ فاروق نامی کسی شخص سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ سراسر ایک فرضی اور من گھڑت خط ہے جو میری موکلہ کو پھانسنے کے لیے شامل استغاثہ کیا گیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سلسلہ دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ وقوع کو لگ بھگ 3 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک میری موکلہ کا فرضی عاشق سامنے نہیں آیا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ میری موکلہ کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ وہ گزشتہ 3 سال سے جیل کسٹڈی میں ہے۔ صنف نازک ہونے کی وجہ سے وہ نرمی کی مستحق ہے۔ وہ کسی بھی طور استغاثہ کے گواہوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، لہٰذا ضمانت پر اس کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب اعلیٰ مسمی فاروق ابھی تک مفرور ہے اور پولیس اس کی گرفتاری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ وقوع کے روز کم از کم 3 افراد نے اسے مقتول کے گھر سے نکلتے یا اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی ملزمہ کے ساتھ۔ احسان لودھی کے قتل میں ملوث ہے، لہٰذا ملزمہ کی ضمانت منظور کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہ ہوگا۔ میں نے تمسخرانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ پولیس گزشتہ 3 سال سے ایک ایسے فرضی شخص کو تلاش کر رہی ہے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر عمرانہ کی ضمانت رکوانے کے لیے دلائل دینا شروع کیے۔ جناب اعلیٰ ملزمہ نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر جج نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ آپ ایک ہی بات کو دہراتے رہیں گے یا کوئی نئی بات بھی کریں گے؟ جناب نئی باتیں تو بہت سی ہیں مگر ان کا اظہار میں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کے دوران میں کروں گا۔ فی الحال تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملزمہ کی ضمانت انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگی۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ میری موکلہ کی ضمانت کسی بھی طور پر انصاف کے اصولوں کے منافی نہیں ہوگی۔ وہ ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں پہلے ہی 3 سال کی جیل کاٹ چکی ہے۔ استغاثہ کے گواہوں پر جرح کے دوران میں بھی بہت سے سنسنی خیز انکشاف کروں گا۔
میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ میری موکلہ کسی بھی طور پر استغاثہ کے گواہوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ That's all, Your Honor۔ تھوڑی دیر بعد جج نے میری موکلہ عمرانہ کو 50,000 کے ذاتی مچلکے پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ضمانت سلمان کے تعاون خاص سے عملی شکل اختیار کر سکی تھی۔ ضمانت کی قانونی کارروائی میں چند منٹ لگے تھے۔ رہائی ملتے ہی عمرانہ نے پہلے میرا پھر سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی دانست میں ہم اس کے نجات دہندہ تھے۔ جج نے پیشکار کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، تمام گواہوں کے نام آج ہی سمن روانہ کر دیے جائیں۔ یہ کیس اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے، پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر جج نے میری اور وکیل استغاثہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد 1 ہفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو عمرانہ بہت خوش تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں اب ہتھکڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماں بیٹی سلمان کے ساتھ رخصت ہو گئیں اور میں ایک دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ برآمدے میں چلتے ہوئے عقب سے کسی نے مجھے پکارا تو میں رک گیا اور مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس ایک شخص تیز قدموں سے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے اسے عدالت کے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ بیگ صاحب، اس نے قریب آنے پر مصافحہ کرنے کے بعد کہا، آپ کے طرز استدلال نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ آپ نے اپنی موکلہ کی ضمانت کرانے کے لیے جو نکات اٹھائے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ میں آپ کی مہارت اور تجربے کا معترف ہو گیا ہوں۔ میرے ذہن پر قائم ہونے والے آپ کے اسی تاثر کے پیش نظر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ان ماں بیٹی کے ساتھ خاصا وقت صرف کر دیا اور میں انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ خیر، اب اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تو نوازش ہوگی۔ اس وقت تو ایک دوسری عدالت میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اگر بات انتہائی مختصر ہو تو جلدی جلدی کر لیں۔ ویسے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، شاید پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً، وہ مسکراتے ہوئے بولا، آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، اس لیے پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، آپ کی تعریف، مجھے رستم علی کہتے ہیں۔ اوہ، میں چونک اٹھا، پھر پوچھا، کون سے رستم علی؟ رستم علی کا نام سنتے ہی فوراً میرا دھیان مقتول احسان لودھی کے سابق مینیجر اور اس کی بیوہ کے حالیہ شوہر کی جانب چلا گیا تھا، اور پھر رستم کے جواب نے میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ میں وہی رستم علی ہوں جو 3 سال قبل مقتول احسان لودھی کا مینیجر ہوا کرتا تھا، میرا مطلب ہے لودھی سوپ انڈسٹری کا جنرل مینیجر۔ وہ اپنی بات ختم کر کے زیر لب مسکرایا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، وہ اب آپ اپنے باس کی بیوہ محترمہ شازیہ کے شوہر نامدار ہیں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بجا فرمایا آپ نے، وہ خوش دلی سے بولا۔ احسان صاحب کے قتل کے 6 ماہ بعد میں نے شازیہ کی رضامندی سے اس سے شادی کر لی تھی۔ بیچاری شوہر کی زندگی ہی میں بہت دکھی تھی، اور اس کے قتل کے بعد تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ سوکن کی وجہ سے احسان صاحب سے اس کے گھریلو تعلقات بس واجبی سے ہی رہ گئے تھے۔ شازیہ کی مشکلات کا اندازہ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دوسری شادی بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا، پھر کہا، آپ تو غالباً شازیہ کے کزن بھی ہیں؟ غالباً نہیں، یقیناً، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، رستم صاحب مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ آپ نے اپنی کزن کو سہارا دے کر یقیناً بہت نیک کام کیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ مجھ سے آپ کو کیا کام ہے؟ آپ میرے باس کی قاتلہ کی پیروی کر رہے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ بہرحال یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، ورنہ میں آپ ہی کو وکیل استغاثہ مقرر کرتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ ملزمہ کی ضمانت ہو چکی ہے اور آئندہ، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ رستم نے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھا دیا اور معتدل لہجے میں بولا، یہ کارڈ رکھ لیں، کبھی فرصت نکال کر میرے دفتر یا گھر تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں اس کیس کے بارے میں چند سنسنی خیز حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رستم کا 4 کلر پرنٹڈ تعارفی کارڈ ہاتھ میں لے کر اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی، پھر اسے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، رستم صاحب، میں آپ کے اندازے سے زیادہ مصروف آدمی ہوں، اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، آپ کو جو بھی انکشاف کرنا ہے وہ یہیں کر دیں۔ میں جانتا ہوں بیگ صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، ایک کامیاب وکیل بہت مصروف ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر فرصت ہی سے بتایا جا سکتا ہے، یوں سرے راہ چلتے پھرتے نہیں۔
وہ اپنے انداز گفتگو سے میرے اندر تجسس کو ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے ملاقات کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے ایک بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، آپ مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلط توقع نہ باندھ لیجیے گا۔ میں اپنے موکل کے ساتھ پورا انصاف کرنے کا قائل ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو فرصت نہ مل سکی تو میں آپ کے دفتر حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر زحمت نہ ہو تو مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ عنایت کر دیں۔ آج کل انصاف کرنے اور اپنے موکل کو انصاف دلانے والے وکیل ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنا کارڈ نکال کر اسے تھما دیا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور اس ملاقات میں وہ کس قسم کے سنسنی خیز انکشاف کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے ذہن کو زیادہ تھکانا مناسب نہ سمجھا اور خود کو عدالتی ذمہ داریوں میں مصروف کر لیا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کے نام پیش کیے گئے، جن میں 3 گھر کے مکین اور 3 محلے کے افراد شامل تھے۔ محلے داروں میں ایک مقتول کا پڑوسی طارق محمود تھا۔ طارق محمود نے وقوعہ کے روز یعنی 3 سال قبل 15 ستمبر کو ایک نوجوان کو مقتول کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو میری موکلہ کے مطابق فرضی ٹیلی فون لائن مین اور استغاثہ کے مطابق ملزمہ کا آشنا فاروق تھا۔ دوسرے دونوں محلے دار گواہوں میں ایک مولانا امیر الدین اور دوسرا ملک قدیر تھا۔ ان دونوں نے وقوعہ کے روز مذکورہ بالا شخص کو مقتول کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھریلو مکینوں میں مقتول کی بیوہ شازیہ، مقتول کا جنرل مینیجر رستم علی اور ملازم افتخار احمد شامل تھے۔ استغاثہ کا سارا زور اس بات پر تھا کہ ملزمہ عمرانہ اور مفرور عاشق فاروق ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ملزمہ اپنے بوڑھے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے محبوب کی آنت سے اپنے بوڑھے شوہر کو ٹھکانے لگا دیا تھا، جو بعد ازاں فرار ہو گیا تھا۔ استغاثہ میں مجھے کچھ ایسے رخنے نظر آ رہے تھے جو آگے چل کر جرح کے دوران میں میرے لیے معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے ابھی تک اس پہلو کو زیر بحث لانے کی کوشش نہیں کی تھی، مبادا وکیل استغاثہ چکنا ہو جاتا۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے استغاثہ کی جانب سے مولانا امیر الدین بیان دینے کے لیے حاضر ہوا۔ اس نے گواہوں والے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر وہی مختصر بیان ریکارڈ کروایا جو وہ پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کے سلسلے میں صرف ایک سوال کیا، مولانا امیر الدین صاحب، وقوعہ کے روز آپ نے جس نوجوان کو مقتول کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، کیا وہ اپنی شکل و صورت اور وضع قطع سے ٹیلی فون لائن مین دکھائی دیتا تھا؟ مولانا نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا۔ اس کے بعد میری جرح کی باری آئی۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد کٹہرے کے پاس آیا اور مولانا امیر الدین کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، مولانا امیر الدین صاحب، کیا میں آپ کو اپنی آسانی کے لیے صرف مولانا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ مولانا نے جواب دیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا، مولانا، ابھی آپ نے وکیل استغاثہ کے اکلوتے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے جس نوجوان کو مقتول کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا وہ اپنے حلیے اور وضع قطع سے ٹیلی فون لائن مین نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے خیال میں ٹیلی فون لائن مین کسی مخصوص وضع قطع اور شکل و صورت کے مالک ہوتے ہیں؟ مولانا نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، دیکھیں صاحب، یہ تو سامنے کی بات ہے، آدمی جس پیشے سے منسلک ہوتا ہے اس کی جھلک اس شخص میں بھی نظر آنے لگتی ہے، لیکن میں نے جس بات سے اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان ٹیلی فون لائن مین نہیں ہو سکتا تھا وہ دوسری بات تھی۔ اور وہ کیا بات تھی؟ مولانا امیر الدین نے جواب دیا، مجھے اس نوجوان کے پاس ٹیسٹنگ ٹیلی فون ہینڈ سیٹ دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ بات عمرانہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی، تاہم میں نے اپنی جرح جاری رکھی۔ میں نے کہا، مولانا، ممکن ہے ٹیلی فون ٹیسٹنگ ہینڈ سیٹ لائن مین کی کٹ کے اندر رکھا ہو؟ اس نے جلدی سے جواب دیا، اس کے پاس ٹول کٹ بھی نہیں تھی، وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نوجوان ٹیلی فون کے محکمے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا، بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں بھی یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرا انداز سرسری سا تھا۔ وہ میرے جملے کی گہرائی تک پہنچے بغیر عجیب سی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بے نیازی سے استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مولانا، میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے مولانا امیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے مذکورہ مفرور نوجوان کو مقتول کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟
میں اس وقت نماز پڑھنے مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ کون سی نماز؟ نماز عصر۔ میں نے پوچھا اس کا مطلب ہے وہ مغرب سے پہلے کا وقت تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت کم و بیش 6 بجے تھے۔ میں نے پوچھا وہ نوجوان مقتول کے گھر سے نکل کر کس طرف گیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا آپ نے اس روز کے بعد پھر کبھی اس نوجوان کو دیکھا؟ مولانا امیر الدین کا جواب نفی میں تھا۔ میں نے پوچھا مولانا اگر وہ نوجوان آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آپ اسے پہچان لیں گے؟ میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب اس بات کو خاصا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ استغاثہ کا اگلا گواہ ملک قدیر تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ ملک صاحب، اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے مقتول کے گھر سے ایک نوجوان کو پر اسرار انداز میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا 100% سچ ہے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا کیا اس کے ہاتھ میں آپ نے کوئی تھیلا یا اوزاروں والی کٹ بھی دیکھی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کا گواہ مولانا امیر الدین معزز عدالت کو بتا چکا تھا کہ اس نے مذکورہ نوجوان کے پاس اوزاروں والی کٹ دیکھی تھی اور نہ ہی کوئی ٹیلی فون ٹیسٹنگ ہینڈ سیٹ، لیکن مولانا کے اس بیان سے ملک قدیر واقف نہیں تھا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو ہی بیان اور جرح کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے جوابات سے دوسرے گواہوں کی شہادت متاثر نہ ہو سکے۔ پہلے جس کٹہرے میں مولانا امیر الدین گواہی دے کر گیا تھا اب وہاں ملک قدیر کھڑا تھا۔ ملک قدیر نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میں نے اس نوجوان کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا کوئی ٹیلی فون ٹیسٹنگ ہینڈ سیٹ؟ نہیں جناب۔ وکیل استغاثہ نے 2-4 رسمی سوالوں کے بعد جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آیا اور اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، ملک قدیر صاحب آپ کا شغل کیا ہے؟ میں ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں۔ آپ کس محکمے سے اور کب ریٹائر ہوئے ہیں؟ اس نے ایک سرکاری محکمے کا نام لیا اور بتایا، میں پچھلے سال ہی ریٹائر ہوا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے وقوعہ کے وقت آپ آن جاب تھے؟ بالکل درست، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں دانستہ اس سے غیر متعلق سوال کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا ملک صاحب ریٹائرمنٹ کی زندگی کیسی لگ رہی ہے؟ اچھی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو یاد ہے وقوعہ کس تاریخ کو پیش آیا تھا؟ نہ صرف تاریخ بلکہ مجھے دن بھی یاد ہے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر بتایا 15 ستمبر بروز بدھ۔ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ ایکسیلنٹ، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں 100% کے الفاظ ادا کیے تھے، کیا آپ کو وہ سوال یاد ہے؟ یہ آپ کی یادداشت کا امتحان بھی ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر جواب دیا، وکیل استغاثہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کے روز میں نے مقتول کے گھر سے ایک نوجوان کو پر اسرار انداز میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ کا جواب ہاں میں تھا۔ جی ہاں، آپ پر اسرار انداز کی وضاحت کریں گے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ نوجوان خاصا بوکھلایا ہوا تھا، ملک قدیر نے جواب دیا۔ کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ اس روز کے بعد آپ نے کبھی اسے دوبارہ دیکھا؟ پھر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ اگر نظر آ جائے تو اسے پہچان لیں گے؟ میرا خیال ہے میں اسے پہچان لوں گا۔ اپنی یادداشت پر بہت اعتماد ہے آپ کو؟ آئی ایم ایبسلیوٹلی کانفیڈنٹ۔ تھینک یو صاحب۔ میں نے استغاثہ کے گواہ ملک قدیر پر اپنی جرح ختم کی تو جج کی اجازت سے تیسرا گواہ طارق محمود کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا۔ حلف برداری کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس نے اپنا مختصر سا بیان دہرایا۔ وکیل استغاثہ نے اس پر سرسری سی جرح کی۔ اس کے تمام سوالات کا مقصد صرف یہ باور کروانا تھا کہ وقوعہ کے روز گواہ نے ایک اجنبی نوجوان کو مقتول کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، طارق محمود صاحب، آپ نے مذکورہ اجنبی نوجوان کو وقوعہ کے روز کتنے بجے مقتول احسان لودھی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت شام کے 5:30 بجے تھے۔ یعنی آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ بولا، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مذکورہ نوجوان مقتول کے گھر سے کتنے بجے رخصت ہوا تھا؟
میں اس سلسلے میں معذرت چاہوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلاتے ہوئے بولا، میں نے جب اس نوجوان کو احسان لودھی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اس وقت میں اپنے گھر سے گاڑی نکال رہا تھا۔ اس رات میری واپسی خاصی تاخیر سے ہوئی تھی۔ واپسی گھر پہنچ کر ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ احسان لودھی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ طارق صاحب، آپ مقتول کے پڑوسی ہیں؟ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ مقتول کے پڑوس میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ کم و بیش 10 سال سے۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔